نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پھر اس کے بعد فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں کچھ اور کام کرنا بھی لازم ہے، اور ان میں سے ایک قتال ہے، یعنی قتال تم پر فرض ہے. لیکن یاد رکھیے کہ قتال مطلقاً فرض نہیں، قتال شروط کے ساتھ فرض ہے، شرط کے ساتھ، کنڈیشنلی فرض ہے. اور وہ کنڈیشنز کیا ہوں؟ نمبر 1، اس کی کوئی حقیقی ضرورت ہو، اور پھر جواباً اس کی تیاری بھی ہو، جسمانی، مالی وغیرہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں پر اگرچہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن چونکہ وہ تیار نہیں تھے اس لیے جب بھی انہوں نے اجازت مانگی اجازت نہیں دی گئی. تو جہاں بھی مسلمان پوری طرح پریپیئرڈ نہ ہو انہیں ایسی کارروائیوں سے باز رہنا چاہیے. کیوں؟ یعنی اس میں فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا. کوئی بھی کام چاہے قتال ہو یا غیر قتال، جب آپ بغیر تیاری کے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی الٹا اس سے نقصان ہوتا ہے. مثلا آپ کو کرنا ہی نہیں آتا، آپ کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، آپ کھانا پکانے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ خراب کر کے رکھ دیں گے. تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا شرط ہے، اس کی تیاری ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قتال ایک امام کی قیادت میں ہو. ہر کوئی اپنی طرف سے اٹھ کے قتال نہیں کر سکتا، ہر کوئی اٹھ کے جہاد اور جنگ نہیں لڑ سکتا. یعنی امام المسلمین اس کا اعلان کرے گا، کسی ایک حکومت کی سرکردگی میں ہوگا. انڈیویجولز یا گروپس خود سے خود اٹھ کے کاروائیاں شروع کر دیں اور ان کو جہاد یا قتال کا نام دیں تو اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا، یہ اس کو قتال نہیں کہا جائے گا جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو 2 بڑی شرائط ہوئی. نمبر 1 قدرت، کہ آپ کے اندر طاقت ہو، اور نمبر 2 امام اعلان کرے. حدیث میں آتا متفق علیہ حدیث ہے وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں جہاد کے لیے یا قتال کے لیے نکلنے کا کہا جائے تو نکلو، اور اگر تمہیں نہیں کہا جا رہا تو تم خود سے یہ کام نہیں شروع کر سکتے. تو قتال جو ہے انفرادی طور پر کرنے کا کام نہیں. روزہ تو آپ کو انفرادی طور پر رکھنا، نماز بھی اپنی پڑھنی. اسی طرح حج بھی آپ کے اوپر فرض ہوگا تو آپ کو خود جانا ہے. ٹھیک ہے وہ اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی استطاعت نہیں تو آپ کو حج پہ نہیں جانا، جس کی ہے وہی جائے گا. لیکن اس کے برعکس قتال جو ہے وہ انڈیویجولز کا ڈیسیژن نہیں، یا ایک ملک کے اندر رہنے والے گروپس کا ڈیسیژن نہیں. یعنی اس کے لیے شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. تو یہ آیت جو ہے ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی، اور وہ کانٹیکس کیا تھا؟ جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت وہ اس بات کی تمنا کرتے تھے یا خواہش کرتے تھے کہ ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں لڑنے کی اجازت ملے تو ہم معلوم نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن انہیں روکا جاتا تھا کہ نہیں تم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو. اب ہوا یہ کہ مدینہ میں آ کر جب قتال کا حکم ہوا کہ اب نکلو، اب کیا ہوا؟ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے، اب تمہارا دل نہیں چاہتا. تو ساتھ ہی فرما دیا گیا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو. تو پھر انسان صرف اپنی عقل اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اس معاملے میں حکم الہی کیا ہے.
کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں فرض ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو لوگوں کو کرنا بہت مشکل لگتے ہیں. مثلا نماز، خوشی سے کم ہی کسی کو نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے کہ جس کو شوق ہو. کوئی عام گفتگو میں کم ہی سنے گے کہ کوئی آپ کو یہ کہتا ملے کہ میں تو اکثر نماز کے انتظار میں رہتی ہوں اور میرا تو بہت ہی دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھا کروں اور مجھے نماز کا بہت شوق ہے. یہ جملہ مشکل سے سننے کو ملے گا. اچھے بھلے لوگ نماز کا وقت آتا، اذان ہوتی ہے، یا تو کہتے ہیں اچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے. کرہ لکم، یعنی اٹھنا نہیں چاہتے. کیا ہے؟ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، دل نہیں بھی چاہتا تو کرو، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. اور نماز کے کتنے بے شمار فائدے. اسی طرح زکوٰۃ، تو لوگوں کو زکوٰۃ دینا موت نظر آتی ہے زکوٰۃ میں، خوشی سے نہیں دیتے، حتیٰ کہ بعض اوقات صرف اس لیے مال نہیں رکھتے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، کہ مال ہی نہ ہوتا کہ دینی نہ پڑے، یہ زکوٰۃ سے بچ جائیں کسی طرح، یا ایسے ہیلے بہانے کریں گے کہ جس سے زکوٰۃ سے نکل آئیں، بچوں میں بانٹ کے نام لگا کے رکھ دیں گے یا کچھ بھی. اسی طرح حج، بہت سے لوگ جن پر حج فرض ہے وہ صرف ڈر کے مارے حج کو نہیں جاتے، بڑا مشکل ہے. اور عموماً لوگ ٹالتے رہتے ہیں، اچھا ابھی یہ مجبوری، اچھا وہ. آپ دیکھیں کہ لوگ ویکیشن پہ چلے جائیں گے انہی مجبوریوں کے ساتھ، بزنس بھی چل رہا ہے، بچوں کو بھی لک آفٹر کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ چیز تمہیں پسند نہ ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو. جیسے پیچھے کہا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو. بظاہر ایک چیز مشکل ہے، ناپسند ہے، لیکن وہی بہتر ہے، اسی میں فائدہ ہے. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. تو آیت کا خاص مطلب کیا ہے؟ قتال کے کانٹیکسٹ میں. عام مطلب کیا ہے؟ تمام عبادات کے کانٹیکسٹ میں، اور نہ صرف تمام عبادات کے کانٹیکسٹ میں بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں. تو بات یہ ہے کہ جس رب نے یہ حکم دیے تھے یا یہ سب تم پر فریضے عائد کیے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا کام انسان کے لیول سے اوپر ہے یا نیچے ہے یا اس کے برابر ہے یا اسے کرنا چاہیے. پھر تیسرے درجے پر بھی لیں اس حکم کو. بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو انسان کو بالکل اچھی نہیں لگتی. کچھ قسمت کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے، کچھ سچویشنز، کچھ حالات، کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جو انسان قبول نہیں کر پاتا، یا اس کو اس میں بہت مشکل نظر آتی ہے، یا انسان کو کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ انسان ریگریٹ کرتا رہتا ہے یہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کا تمہیں وقتی فوری فائدہ نظر نہ آئے، لیکن آئندہ اگلی دنیا کے لیے یا موت کے بعد کے لیے معلوم نہیں ہو تمہارے لیے کتنی خیر کی چیز، کتنی بھلائی. لہٰذا یہ آیت انسان کو تقدیر پر راضی ہونے میں بھی مدد دیتی ہے اور انسان کے دل کو اطمینان سے بھر دیتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جنہیں میں نہیں لینا چاہتا، جو میں نہیں کرنا چاہتا، جو مجھے قبول نہیں، وہ معلوم نہیں میرے ہی حق میں کتنی بہتر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.